شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اللہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جناب صلاح الدین صاحب نے جو عمر کے اس پڑاؤ میں انہوں نے جو علم حاصل کیا یہ یقیناً بہت ہی زیادہ مبارکباد کے قابل ہیں، اور جنہوں نے ان کو پڑھایا قاری انصار صاحب نے ماشاءاللہ یہ بھی بہت ہی زیادہ مبارکباد کے قابل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک مجلس کو، محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان سارے احباب کے علم میں، عمل میں، عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے اور دارین کی سعادتوں، نعمتوں، برکتوں سے اللہ مالا مال فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں کچھ باتیں اس حوالے سے عرض کر کے گفتگو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ اور صلاح الدین صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ادھر آ کر تشریف فرما ہو جائیں، اور ادھر عورتوں کا بڑا ہی شور شرابہ ہے، تو ان سے بھی میری گزارش ہے کہ تھوڑا سا اپنا پروگرام منقطع کر دے تو بڑا اچھا ہوگا۔ مجلس کے اختتام پر صبح تک کا موقع ہے، جتنا مرضی آپ اپنا پروگرام کر لیں، لیکن میری گزارش ہے ماں بہنوں سے کہ کچھ دیر کے لیے وہ اپنا پروگرام منقطع کر دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بعد میں پورا موقع ہے، پھر آپ اپنا پروگرام اپنے حساب سے مکمل کر سکتی ہیں۔ اللہ پاک جل وعلا ہم سب کو دونوں جہان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز ان اشعار سے کروں کہ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، اور ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت اسلامیہ، اللہ کریم جل وعلا نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اس کتاب کو پہاڑ پر نازل کرتے ہیں، لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس کتاب کو، قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کرتے ہیں تو پہاڑ خشیت ربانی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو پہاڑ پر نازل کرنا چاہا تو پہاڑ نے کہا رب ذوالجلال میں اتنا بڑا بوجھ برداشت نہیں کر پاؤں گا، میں اتنا بڑا بار نہیں اٹھا سکتا رب ذوالجلال، لہذا اس بار کو میرے اوپر نہ۔ تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اگر میں اس کتاب کو، قرآن مجید کو پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ خشیت ربانی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن حضرت انسان پڑھ بھی رہا ہے، یاد بھی کر رہا ہے، سینے بھی بسائے ہوئے سبحان اللہ۔ تو یہ جو کچھ فیضان ہے، یہ جو کچھ برکتیں ہمیں مل رہی ہیں، یہ ہمارا اپنا اس میں کمال نہیں، یہ سارا کا سارا کمال آمنہ کے لال کا ہے۔
یہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہے، سبحان اللہ، ہے نا کہ اللہ کریم جل وعلا نے اس کتاب کو اپنے محبوب کے اوپر نازل فرمایا، سبحان اللہ، ہے نا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے پار کو اپنے سینے پر برداشت بھی فرمایا اور ہم امتیوں پر یہ احسان بھی فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام نے اس بار کو اپنے سینے پر برداشت فرما کر قیامت تک آنے والے اپنے امتیوں کے لیے اس کتاب کا پڑھنا پڑھانا آسان فرما دیا ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال ہے، سبحان اللہ، کہ ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، ہم اس کتاب کو سمجھ رہے ہیں اور ہم اس کتاب سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اور یقیناً پوری کائنات میں اس کتاب سے بہتر کوئی دوسری کتاب نہیں، اس کتاب سے افضل کوئی دوسری کتاب نہیں، اس کتاب سے اعلیٰ کوئی دوسری کتاب موجود ہے ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ اے لوگوں تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو جو قرآن سکھائے، سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا، کوئی کہے نہ کہے یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن خدا کی قسم ان کی عظمت کا پرچم اگر کسی نے بلند کیا ہے تو آمنہ کے لال نے بلند کیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم میں کا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو قرآن سکھائے، سبحان اللہ۔ یہ کسی اور نے نہیں کہا، یہ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ تو جس نے قرآن پڑھایا وہ بھی سب سے افضل اور جس نے قرآن پڑھا وہ بھی افضل والا ہے، سبحان اللہ۔ یہ آقا علیہ السلام کا فضل ہے، یہ آقا علیہ السلام کا کرم ہے۔ تو جناب قاری انصار صاحب نے پڑھایا، سبحان اللہ، تو وہ بھی اس حدیث کے تحت مبارکباد کے قابل ہے، اور جناب صلاح الدین صاحب نے پڑھا، سبحان اللہ، تو وہ بھی قابل مبارکباد ہے، سبحان اللہ، اور اس عمر میں پڑھا یہ اور زیادہ قابل مبارکباد ہے، سبحان اللہ۔ ورنہ اس عمر میں کہاں لوگ اتنا خیال کرتے ہیں کہ پڑھنا، اس عمر میں تو اب باپو کا خیال ہے، بیٹی کا خیال ہے، گھر کا خیال ہے اور ذمہ داریوں کا خیال ہے، بچے جوان ہو گئے ان کی شادی کا خیال ہے، بٹیا بڑی ہو گئی بارات بلانے کا خیال ہے، بیٹوا جوان ہو گیا بہو بلانے کا خیال ہے، اور دیگر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جس سے انسان اپنے آپ کو سبک دوش نہیں پاتا۔ لیکن اگر کوئی بندہ ان الجھنوں سے نکل کر ٹائم نکالتا ہے تو خدا کی قسم وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ رب ذوالجلال تو نے مجھے اتنی مصروفیت کے باوجود بھی اپنے قرآن اپنی کتاب پڑھنے کا مجھ کو توفیق عطا فرما دی، سبحان اللہ۔ اے رب ذوالجلال میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ پالنہار تو نے اپنی رحمت سے مجھے مالا مال فرما دیا ہے۔ ورنہ بہت سارے ایسے ہیں جو بغیر قرآن پڑھے ٹہل رہے ہیں۔